نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 80 سے لے کے 82 تک. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم، تحقیق ہم نے تمہیں نجات دی، من عدوکم، تمہارے دشمن سے، وواعدناکم، اور ہم نے وعدہ کیا تمہارے ساتھ، جانب الطور الایمن، طور کے دائیں طرف، ونزلنا علیکم المن والسلوى، اور اتارا ہم نے تم پر من کو اور سلوہ کو. کلو کھاؤ من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، ولا تطغوا فیہ، اور نہ سرکشی کرو اس میں، فیحل علیکم غضبی، پس اترے گا تم پر میرا غضب، ومن یحلل علیہ غضبی، اور جس شخص پر اترا میرا غضب، فقد ہوا، پس تحقیق وہ ہلاک ہو گیا. وانی لغفار لمن تاب، اور بے شک البتہ میں بہت بخشنے والا ہوں اس شخص کے لیے جس نے توبہ کی، وآمنا، اور ایمان لایا، وعمل صالحا، اور عمل کیا اچھا، ثم اہتدی، پھر ہدایت پر قائم رہا. عزیزان گرامی، 16واں سپارہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 80 سے لے کے 82 تک یہ چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے. بات یہ چل رہی تھی کہ فرعون خود بھی غرق ہوا اور اپنے جتنے بھی متبعین تھے، ماننے والے تھے، ان تمام کو بھی غرق کرنے کا سبب اور ذریعہ بنا. اب اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں بحر کلزم سے پار لگا دیا. اب آگے میدان تیہ ہے، اس کے اندر بنی اسرائیل نے 40 سال گزارے. کتنے بھائی؟ 40 سال. انسانی زندگی دو چیزوں پہ موقوف ہے زیادہ تر، خوراک اور پانی. ٹھیک ہے بھائی، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دھوپ چھاؤں سے بچنے کے لیے مکان کا ہونا انسان کے لیے ضروری ہے. یہ بنیادی ضرورتیں ہیں. تو اب جب یہ میدان اتنا بڑا ہے کہ یہ 40 میل یا 36 میل تک پھیلا ہوا ہے، اس میدان کے اندر ان لوگوں نے جا کے رہنا ہے، اور اب وہاں پہ کوئی بھی زندگی گزارنے کے چانس نہیں ہے. نہ تو وہاں پہ پانی ہے، نہ ہی وہاں پہ خوراک ہے، اور نہ ہی وہاں سائے کا کوئی انتظام ہے، اور نہ ہی وہاں پر کوئی درخت وغیرہ ہے. کھلا چٹیل میدان ہے. تو جب یہ اس میدان میں وادی تیہ میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ایک تو یہ انتظام کیا کہ جب بھی سورج نکلتا، سورج کے نکلنے کے ساتھ ہی بادل سایہ کر دیتے اپنی جگہ پہ، اور شام تک جب تک سورج غروب نہیں ہوتا تھا بادل ان کے سروں پہ یوں سایہ تان کے رکھتے تھے. یہ پہلا انعام ہے. دوسرے نمبر پہ کھانے کا مسئلہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یعنی ان کی ضرورت کے اعتبار سے کھانے کا بھی انتظام کر دیا کہ یہ یعنی من اور سلوہ، یوں سمجھے کھیر مٹھائی میں، میٹھی چیز میں، اور بٹیرے بھنے ہوئے، یہ دو چیزیں صبح بھی شام بھی ان کے پاس آ جاتی. اور ان سے یہ کہا گیا تھا کہ تم نے جتنا کھانا ہے کھا لو، دوسرے وقت کے لیے سنبھال کے رکھنا نہیں ہے. لیکن یہ بدبخت قوم تھی. ٹھیک ہے بھائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس بات سے ناراض ہو کے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کھانا کبھی پڑا ہوا خراب نہ ہوتا.
اگر یہ بنی اسرائیل والے یعنی یہ نہ کرتے، اللہ کی نافرمانی نہ کرتے، بچا کے نہ رکھتے، تو فرمایا آج تک کبھی کھانا پڑا ہوا خراب نہیں ہونا تھا۔ ان کی اس کی وجہ سے کھانا تھوڑی دیر کے بعد، ایک وقت کے بعد کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ نے کھانے کا انتظام کیا، اب پانی کا انتظام بھی چاہیے، تو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے، ایک چھوٹا سا پتھر تھا، فرمایا اس پہ اپنی لاٹھی مارو، عجیب لاٹھی کے اندر اللہ نے کرشمے رکھے ہیں، سمندر کے اوپر لگتی ہے تو 12 راستے بن جاتے ہیں، میدان میں پھینکتے ہیں تو اژدہا بن جاتا ہے، پتھر پہ ماری ہے تو پتھر سے 12 چشمے پھوٹ گئے۔ یہ یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے نا بھائی، تو یہ 12 قبیلے بنے، آگے 12 خاندان بنے، آگے یوں سمجھے 12 گاؤں آباد ہوئے۔ یہ یوسفیوں کا ہے، یہ بنیامینیوں کا ہے، یعنی جس کا جو والد تھا، یہ جس نام سے قبیلہ مشہور تھا، اسی اعتبار سے اگر اکٹھے پیئیں گے ممکن ہے لڑائی ہو جائے، تو 12 قبیلے تھے، اللہ نے 12 چشمے اس یعنی پتھر میں سے جاری فرما دی۔ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ جب پانی کی ضرورت پوری ہو جاتی، اس پتھر کو اٹھا کے جھولے میں تھیلے میں ڈال کے رکھ لیتے، پانی آنا بند ہو جاتا۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ نے کھانے کا انتظام بھی کیا، اللہ نے پینے کا انتظام بھی کیا، اور رہنے کے لیے اللہ نے سائے کا انتظام بھی کیا۔ اچھا، نہ کمانے کی ٹینشن ہے، ٹھیک ہے بھائی، نہ کھانے کی ٹینشن، وقت ہوتا پاس آ جاتا، کھا لیتے، شکر الحمدللہ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سارا وقت جو ہے یہ اللہ میں گزار دیتے۔ کیوں بھائی؟ نہ کھانا ہے، نہ پینا، نہ کوئی ٹینشن، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی پنچ ہے، نہ کوئی بیماری ہے۔ لیکن ان بدبختوں نے کیا کیا؟ پھر اس کے بعد 40 سال گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی یہ ہمارا اپنا علاقہ نہیں ہے، ہم نے تو آگے ارض مقدس فلسطین شام جو ہمارا علاقہ، ہم نے وہاں جانا ہے۔ تو وہاں جانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جاؤ، جا کے جہاد کرو، جہاد کر کے اپنا علاقہ واپس لے لو۔ دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، کمانا پڑتا ہی نہیں بھائی، کھانے کے لیے سب کچھ جتن کرتے پڑتے ہیں نا۔ تو اللہ نے فرمایا وہاں جا کے کیا کرو، اب 40 سال بٹیرے بنے ہوئے کھائے ہیں، کیوں بھائی؟ یہ تو بلیلر بن گئے ہوں گے نا، نہ کچھ کرنا، نہ کوئی ٹینشن، نہ کوئی پریشانی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 لوگ اپنے ان لوگوں میں سے چنے، اور چننے کے بعد فرمایا کہ تم کوئی سیاحوں کی شکل میں، ٹھیک ہے بھائی، سیر کرنے کے لیے جا رہے، کوئی ویسے چلنے پھرنے کی شکل میں جاؤ، کوئی تاجر بن کے جاؤ، اور جا کر دیکھو ارض مقدس فلسطین میں جن لوگوں کا قبضہ ہے ان کی مالی حالت کیسی ہے، ان کی فوج کیسی ہے، ان کے پاس اسلحہ کتنا کا ہے، جس اعتبار سے وہ ہوں گے اسی اعتبار سے ہم بھی تیاری کر کے جائیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو یہ 12 لوگوں کو یہ ہدایات کی گئی کہ جب واپس آؤ تو آنے کے بعد وہاں کے حالات موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ان دونوں بھائیوں کے علاوہ کسی کو نہیں بتانے۔ ٹھیک ہے، یہ چلے کہ جب واپس آئے نا تو 2 نے اپنا وعدہ پورا کیا، 10 نے آگے لوگوں کو بتا دیا اچھا نہ جائیو، کی ہو جائے گا، بڑے تکڑے لوگ ہیں، پہلوان قسم دے، اسلحہ بہت ہونا دیکھو۔ ٹھیک ہے بھائی، انہوں نے اپنی قوم کو کیا کر دیا؟ ڈرا دیا۔ جب ڈرا دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو بھائی تیاری کرو لڑائی کی، جہاد کے لیے۔ تو ان بدبختوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے تم جاؤ اور تمہارا خدا جائے، جا کے لڑو، آپ اتنے بیٹھے، آپ کو نہیں جاؤں گا، نہ پا لڑنا ہی ہے۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے، اللہ کی رحمت میں قربان جائیں، اب یہاں پہ صراحتاً نافرمانی ہے یا نہیں بھائی؟ اللہ کے حکم کی بغاوت ہے نا۔ اچھا، اب اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ جو ان کو منسلوا کھلا رہا ہے نا وہ بند کر دے، جو تسی میری نہیں منی تو میں تھوڑوں کیوں دیواں سہولتاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں کروڑہ مرتبہ قربان جائیں، اللہ نے ان کا کھانا پینا بند نہیں کیا۔ جیسے پہلے کھانا آ رہا تھا ویسے بدستور کھانا بھی آتا رہا، پانی بھی آتا رہا، اور بادل بھی ان کے اوپر کیا کرتا رہا بھائی؟ 3 دن اللہ ان کا کھانا پانی بند کر دیتے، سایہ کا انتظام بند کر دیتے، یہ مر جاتے یا نہیں؟ کیوں بھائی؟ کوئلے کی طرح بھون جاتے اگر جون جولائی کا مہینہ ہوتا، لیکن اللہ کی کہ رحمت پہ قربان جائیں، اللہ نے ان کا کھانا پینا بند نہیں کیا۔ بدستور بادل آتے ہیں وہ ان کے اوپر سایہ کر رہے ہیں۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بے پایا مثال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کھانا پانی کو بند نہیں کیا۔ اسی بات کو بیان کیا گیا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، بے شک تحقیق ہم نے نجات دی تم کو تمہارے دشمن سے، فرعون سے، وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور ہم نے وعدہ کیا تمہارے ساتھ طور کی دائیں طرف سے بذریعہ موسیٰ علیہ السلام کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا، فرعون تمہیں تنگ کرے گا اور ہم تمہیں کیا کریں گے بھائی، نجات دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دے دی۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، جب میدان تیہ میں آئے ہو تو تمہیں سائے کی بھی ضرورت تھی، تمہیں کھانے پینے کی بھی ضرورت تھی، اللہ فرما رہے اور سایہ کیا تمہارے اوپر بادلوں کا، اور ہم نے نازل کیا تمہارے لیے من اور سلوہ، اور پھر اس کے بعد چاہیے تھا پانی، تو فرمایا اضرب بعصاک الحجر، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ لاٹھی مار اس پتھر کو، جب لاٹھی ماری گئی تو 12 چشمے وہاں سے جاری ہو گئے۔ قد علم کل اناس مشربہم، تمام نے اپنے اپنی گھاٹ کو، پینے کی جگہ کو کیا کر لیا بھائی، پہچان لیا، اے کھو ساڈا، اے نلکا ساڈا تے ٹوٹی تواڈی، ٹھیک ہے بھائی، مثال کے طور پہ۔ تو پھر کچھ عرصے کے بعد 40 سال گزرے نا، اب وہ آدمی کو بیٹھے بیٹھے چیزیں ملتی رہے، پھر پیٹ بھی لڑن لگ پی ہے، کیوں بھائی، دماغ بھی خراب ہونے لگ پہ، جہاں کما نا انہیں ہی نخرے نہیں ہوتے، اور جو کماتے نہیں ان کو کیا ہوتے ہیں بھائی، نخرے بھی آتے ہیں۔ لن نصبر علی طعام واحد، ایکو قسم کا کھانا کھا کھا کے اسی تنگ آ گیا، اللہ کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ ہٹ درمی میں اس امت سے زیادہ کوئی اور امت دنیا میں نہیں آئی، ٹھیک ہے بھائی، اور ایسی انعامات، ایسی نعمتیں جو اللہ نے ان کو دی ہیں کسی اور امت کو نہیں دی، ٹھیک ہے بھائی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شکر ادا کرتے، کہنے لگے یا اللہ، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ایک قسم کے کھانے پہ ہم صبر نہیں کریں گے، ہمارے لیے لہسن، پیاز، دالیں، یہ وہ چیزیں ہونی چاہیے، یعنی ہم کھیتی باڑی کرنے کو پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ تو اس کے بعد یعنی اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں ہر جگہ پہ انہوں نے کیا کیا بھائی، ہٹ درمی کی ہے، آگے جہاد کا حکم دیا، انہوں نے اس سے بھی کیا کر دیا بھائی، منع کر دیا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اتارا ہم نے تم پر من اور سلوہ، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور کہا کہ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، ولا تطغوا فیہ، اور نہ سرکشی کرو اس میں، تو یعنی سنبھال کے نہیں رکھنا۔ تو انہوں نے کیا کیا بھائی، کھا لیتے، باقی کو سنبھال کے رکھ دیتے۔ فیحل علیکم غضبی، پس اترے گا تم پر میرا غضب، اگر تم نے اللہ کی بات کو نہ مانا، کھانے کو سنبھال کے رکھا تو اللہ کہتے تم پر میرا غضب اترے گا۔ ومن یحلل علیہ غضبی، اور جس شخص پر اترا میرا غضب، فقد ہوا، تو فرمایا کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ غضب کن لوگوں پر ہوا؟ غیر المغضوب علیہم، یہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ وہ لوگ، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ غیر المغضوب علیہم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہودی ہیں، ٹھیک ہے بھائی، یہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ ولا الضالین، اور عیسائی ان لوگوں کے پیچھے لگ کے وہ بھی گمراہ ہوئے۔ تو فرمایا کہ یہودی بھی کہتے تھے جنت ہماری ہے، عیسائی بھی کہتے تھے جنت ہماری ہے۔ تو فرمایا اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو فتمنوا الموت، مرنے تو بعد جنت جانا، پھر مرو ٹائم نال۔ اللہ تعالیٰ کہتے تم کیا کرو بھائی، موت کی خواہش کرو، یا اللہ میں موت دے دے، تمہارے جنت تمہاری ہے نا، تو فرمایا تم جنت کے میں جانا چاہتے ہو تو موت کی تمنا کرو، یا اللہ سانو موت دے دے۔ اور پھر اللہ نے خود جواب دیا لن یتمنوہ ابدا، یہ کبھی بھی ہرگز یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ دنیا کے اوپر جتنے بھی لوگ، جتنے بھی مذاہب آئے ہیں، فرمایا کہ سب سے زیادہ بزدل اور سب سے زیادہ موت سے ڈرنے والے یہودی ہیں۔ سب سے زیادہ موت سے ڈرنے والے کون سی لوگ ہیں بھائی؟ یہودی ہیں۔ تو فرمایا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ لوگ جب مسلمانوں سے جہاد کریں گے تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاتلون الیہود، تم یہودیوں کے ساتھ لڑو گے، یہاں تک کہ اگر یہودی کسی درخت کے پیچھے چھپا ہوا ہوگا، وہ درخت کہے گا خلفی یہودی، میرے پیچھے یہودی ہے۔ اگر کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو وہاں پتھر بول کے مسلمان کو بتائے گا اے مجاہد خلفی یہودی، میرے پیچھے کیا چھپا ہوا یہودی ہے۔ تو بخاری شریف اور مسلم شریف کی یہ روایت ہے، یہ وقت قریب نہیں بلکہ چل چکا ہے، یہودیوں کے ساتھ لڑائی
چل رہی ہے تو فرمایا کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں۔ ان کی ہٹ درمی کا ذکر ہے۔ اللہ اگر ہم سے ایسی غلطیاں ہو جائیں تو پھر معافی کی کوئی صورت ہے؟ دل میں خیال آتا ہے۔ تو فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں۔ کس کو؟ فرمایا ان لوگوں کو بخشوں گا کہ جن کے اندر یہ 4 خوبیاں پیدا ہو جائیں۔ غلطیاں ہوگی، گناہ ہو گئے، نافرمانی بغاوت ہو چکی ہے، لیکن اب احساس ہو چکا ہے۔ تو فرمایا جس بندے میں، جس قوم میں، جس جماعت میں، جس علاقے والے لوگوں میں 4 خوبیاں پیدا ہو جائیں، اللہ کہتا میں ان کو پھر بھی کیا کر دوں گا بھائی؟ بخش دوں گا۔ پہلے نمبر پہ لمن تابا، جس نے توبہ کی، وآمنا اور ایمان لایا، وعمل صالحا، صرف ایمان نہیں، پھر ساتھ فرمایا کہ نیک اعمال بھی انجام دیتا رہا، ثم اہتدی، پھر ہدایت پر قائم رہا، کبھی نماز پڑھ لی کبھی چھوڑ نہیں، ثم اہتدی، پھر راہ ہدایت پہ استقامت کے ساتھ چلتا رہا۔ تو اللہ کہتے توبہ کی قبولیت کے لیے یہ 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو۔ اس کی ضرورت مجھے بھی ہے، اس کی ضرورت آپ کو بھی ہے۔ سچے دل سے توبہ کرنا، ایمان کو قبول کرنا، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا۔